المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل لا سيما ابن محمد الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس فاطمة بضعة مني وعلى إن بيتها بيتي وبابها بابي صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بزرگان محترم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس حدیث کا ایک جز متعدد مقامات پر ادا ہوا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی. ظاہراً اگر دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں کچھ کلمات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ احکام ہیں، مختلف چیزیں ہیں کہ جس کو ہم بچپن سے دیکھتے دیکھتے یا سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کا احساس نہیں ہوتا. انہی میں سے ایک کلمہ ہے بضعۃ منی، کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے پیغمبر گرامی نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا. انہی میں سے یہ ایک کلمہ ہے کہ جس کو ہم بچپن سے سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں اور اتنا بدیہی ہے یہ کلمہ کہ ہم اس کی طرف اور اس کی افادیت کی طرف، اس کی اہمیت کی طرف غور نہیں کر پاتے کہ پیغمبر کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہے. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں. عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس حدیث میں وارد ہوں، مقدمتاً کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں کسی کلام، کسی گفتگو کو اس انداز سے پرکھا جاتا ہے کہ کہنے والا کون ہے. جبکہ احادیث میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان اس بات پر ضرور غور کرتا ہے کہ کہنے والا کون ہے، اس لیے کہ جس اعتبار سے متکلم کی شخصیت کی معرفت ہوگی اسی حساب سے اس کے کلام پر غور کیا جائے گا. اس لیے کہ یہ انسان خوب جانتا ہے کہ ہر زبان سے ہر بات ادا نہیں ہوتی. بالکل دو اور دو چار والی بات ہے کہ ہر انسان ہر گفتگو کو نہیں کر سکتا. ایک شریف انسان، اس سے یہ بعید ہے کہ وہ غیر شریف لہجے میں گفتگو کرے، یا غیر شریف انسان سے بھی یہ پرے ہے کہ وہ شریفانہ انداز اختیار کرے. یا دوسری مثال، ایک عالم سے بعید ہے کہ وہ جاہلانہ لہجہ اختیار کرے، اور ایک جاہل سے بھی پرے ہے کہ وہ عالمانہ گفتگو کرے. نہیں، ان گفتگو انسان کے ما فی الضمیر کا ما حصل ہوتی ہے. اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، علماء یہاں پر تشریف فرما ہیں. جو ما فی الضمیر میں انسان کے ہے اس کے ما حصل کا نام ہے گفتگو اور کلام. اور شاید یہی وجہ، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ایک جملہ کہہ دوں، شاید یہی وجہ ہو کہ جتنی تاکید روایات میں انسان کی زبان کے سلسلے میں کی گئی ہے کسی دوسرے اس کے سلسلے میں نہیں کی گئی. مختلف
عضو اور مختلف اعضاء پر آپ کو گفتگو ملے گی، لیکن جتنی شدت سے زبان پر گفتگو ہے کسی اور دوسرے عضو کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ شکر کرنے والی چیز جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ آنکھ ہے، یہ ملے گا آپ کو، لیکن جتنی تاکید شدت کے ساتھ زبان پر کی جا رہی ہے کسی دوسرے عضو کے لیے نہیں ہے۔ آواز دی جا رہی ہے کہ تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ یعنی جب تک انسان کی زبان نہیں کھلتی، اور شاعر نے کہا بھی کہ تا مرد سخن نہ گفتے باشد عیب و ہنرش نہ ہفتے باشد، یعنی جب تک زبان نہیں کھلتی انسان کے عیب و ہنر دونوں پوشیدہ رہتے ہیں، اور جیسے ہی زبان کھلی انسان کا ما فی الضمیر معلوم ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی شدت سے زبان کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے کہ ایسے اسے چھپاؤ جیسے تم سونے اور چاندی کو چھپاتے ہو، یا لسان العاقل ورا قلب وقلب الاحمق ورا لسان۔ عاقل وہ ہے کہ جس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور احمق وہ ہے کہ جس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ بالکل بات بالکل واضح ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان اس بات پر غور کرتا ہے کہ انظر الی ما قال، کہ کہنے والا کون ہے، اور جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اعتبار سے شخصیت کا اندازہ لگایا جائے گا اور جیسی شخصیت ہوگی اسی حساب سے اس کے کلام کا وزن ذہن انسانی میں منتقل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلا ایک بچہ کہہ رہا ہے ایک بات، مثلا میرا گھر بڑا ہے، آپ اس سے کیا محسوس کریں گے؟ بچے کی بات کو بچہ سمجھ کر کے ٹال دیا جائے گا، اس نے دیکھا ہی کیا ہے، اپنا ہی تو گھر دیکھا ہے۔ لیکن اسی بات کو میں کہہ دوں جبکہ میری بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے سامنے، لیکن بچے کی نسبت میری بات میں تھوڑا سا وزن بڑھ جائے گا، اور اسی بات کو کوئی عالم دین کہہ دے، اس مثال کو ہٹا دیجئے، کوئی سی بھی بات رکھ لیجئے، کوئی عالم دین کہہ دے تو اس بات کی اہمیت اور اس کا وزن اور بڑھ جائے گا، اور اسی بات کو کوئی مرجع وقت کہہ دے تو ان کے مقلدین پر ماننا واجب ہو جائے گا، اور اسی بات کو کوئی حاکم حکومت اسلامی بیان کر دے تو مقلدین تو کیا، تمام مقلدین پر، تمام عالم اسلام پر اس بات کو ماننا واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم حکومت ہی آ گیا، اور اسی بات کو کوئی امام معصوم کہہ دے تو کوئی ہے کہ جو دائرہ فکر جو اس کی بات کی پرواز کر سکے، اس مرحلے کو محسوس کر سکے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور اسی بات کو لولاک لما خلقت الافلاک کا مالک کہہ دے تو کون ہے جو اس بات کو اندازہ لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس اعتبار سے انسان کی شخصیت پرکھی جاتی ہے اسی اعتبار سے اس کے کلام کو پرکھا جاتا ہے۔ جیسی شخصیت ویسے اس کے کلام کو انسان تولتا ہے، اس کے وزن کا اندازہ لگاتا ہے کہ کہنے والا کس اعتبار سے کہہ رہا ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اگر سامنے والا، اچھا میں ایک اور بات یہاں پر جو رہ گئی جلدی سے کہہ دوں کہ جو مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اس میں دو متضاد چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں۔ انظر الی ما قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال، اس طرح سے بھی ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس میں دونوں متضاد چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی سننے والے کے وظیفے کو معین کیا جا رہا ہے، اور میں نے جو پہلے مثال دی تھی اس کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاہل عالمانہ گفتگو کرنے لگے گا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عالم جاہلانہ انداز اختیار کر لے گا، نہیں، بلکہ مولا سننے والے کے وظیفے کو معین کر رہے ہیں۔ اور اسی حدیث میں دونوں متضاد چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی جب تم کسی مقام پر جاؤ، ہم جیسے افراد کے لیے جب تم کسی مقام پر جاؤ، کسی جگہ جاؤ اور کسی کی بات کو سنو تو نہ اس طرف سے گرنا نہ اس طرف سے گرنا، یعنی کیا مطلب، نہ چھوٹا سمجھ کر کے بات کو گول کر دینا، مثلا کہ بات چونکہ چھوٹا تھا تو بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ اس طرف سے گرنا کہ مثلا کسی بڑے آدمی نے کہا ہے تو بات کو قبول کر لینا،
نہ چھوٹا سمجھ کر کے کسی کی بات کو رد کرنا سبحان اللہ اور نہ بڑا سمجھ کر کے کسی کی بات کو قبول کرنا، بلکہ بات کو حق و حقیقت کے ترازو میں تولنا. توجہ کیجئے گا، بات کو حق و حقیقت کے ترازو میں تولنا، نہ اس طرف سے گرنا نہ اس طرف سے گرنا، بلکہ حق کے اعتبار سے کلام کو قبول کرنا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. نہ اس طرف سے گرنا کہ چھوٹا ہے، مثلا کہنے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہہ گیا اور کوئی بڑی بات رہ جائے، اور نہ اس طرف سے گرنا کہ مثلا فلاں آیت اللہ نے کہی ہے. اور اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جو بڑے بڑے راویان کی بنیاد پر انسان متردد ہوتا ہوا نظر آتا ہے. روایات میں بہت سی مثالیں موجود ہیں، علماء یہاں پر تشریف فرما ہے. تو آپ نے محسوس کیا، تو شخصیت کے اعتبار سے گفتگو کو پرکھا جاتا ہے، اور عقلاء بھی یہی، عقلاء کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مثلا کسی کی شخصیت کو عقلاء کس طریقے سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیا ہے، اس کے بارے میں عقلاء نے کیا کہا ہے. خود عقلاء کسی شخصیت کو اگر ناپنا جانتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ جانے کہ یہ کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو وہ خود دیکھتے ہیں کہ عقلاء نے کیا کہا ہے. اور ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں خالق عقل سے مرتبط عقل کل اپنی زبان گویا کرے کہ فاطمہ تو بذت منی، تو خود اس شخصیت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے لیے زبان گویا ہو رہی ہے. اب بات شخصیت پر آئی ہے تو میں جلدی سے عرض کر دوں میرے عزیزوں، بضع کو سمجھنے کے لیے منیت کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جز کل سے سمجھا جائے گا، اور کل جب اگر سمجھ میں آ گیا تو جز خود بخود واضح ہو جائے گا. جز کل سے جدا نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے علماء نے تقسیم کی ہے شخصیت پیغمبر کو. ایک پیغمبر کی شخصیت ہے شخصیت حقیقی، اور گفتگو یہاں سے آغاز ہو رہا ہے گفتگو کا. ایک شخصیت ہے شخصیت حقیقی، اور ایک شخصیت ہے پیغمبر کی شخصیت حقوقی. سبحان اللہ. شخصیت حقیقی کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن شخصیت حقوقی کا دائرہ وسیع نہیں ہے. کس اعتبار سے وسعت رکھتا ہے یہ دائرہ؟ کہ شخصیت حقیقی کے بارے میں ہر انسان کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے. عام انسان بھی پیغمبر کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے، جیسا پیغمبر کو دیکھا ویسا بیان کر دیا. یعنی اس دور میں بھی جس دور میں پیغمبر زندگی گزار رہے ہیں، عرب کے جوہلا کے درمیان، تو ایسے لوگ بھی کہ جو 125 کلو کا دن بھر میں جھوٹ بولتے تھے، ایسی شخصیات نے بھی پیغمبر کو صادق کہا. وہ افراد جو اپنی زندگی میں جو ایک دوسرے کو خائن جانتے تھے اور خائن تھے، خیانت میں ماہر تھے، وہ بھی پیغمبر کو امین کہتے ہوئے نظر آئے. یہ شخصیت حقیقی کے دائرے میں ہر کوئی زبان کھول سکتا ہے. اور کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ جھوٹا پیغمبر کو صادق کہہ رہا ہے؟ کیوں؟ خائن پیغمبر کو امین کہہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. شاید ایک وجہ یہ ہو کہ کبھی پیغمبر نے ان کے جھوٹ بولنے میں دخالت نہیں کی، کبھی ان کی خیانت میں دخالت نہیں کی، اس لیے پیغمبر صادق ہیں اور پیغمبر امین ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک پیغمبر نے ان کے جھوٹ بولنے میں، ان کی خیانت میں دخالت نہیں کی، 40 سال تک جب تک خاموش رہے، پیغمبر صادق بھی ہیں، پیغمبر امین بھی ہیں. اور جیسے ہی پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہی کہ جو صادق کہتے تھے، اب میں کس طریقے سے وہ جملہ کہوں، اب وہ کیسے جھوٹا ہو گیا. یعنی کل تک دخالت نہیں کر رہے تھے، اور جب پیغمبر نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو وہی مجنون، وہی مثلا نعوذ باللہ، میں کس طرح سے وہ الفاظ ادا کروں، کہا کہ نہیں کہا اس طریقے سے. یہ ہوا کیا؟ آپ نے محسوس کیا جب تک پیغمبر خاموش تھے تو پیغمبر کو لے رہے تھے. اب ادھر پیغمبر گویا ہوئے تو کہا اب پیغمبر کو نہیں لیں گے.
یعنی جو چیز چپ رہے اس کو کافر لے لیتا ہے. کافر کے مزاج کو پہچانا. جب تک پیغمبر خاموش رہے تو کچھ نہیں بول رہے تھے, پیغمبر کو قبول کر رہے تھے, صادق بھی کہہ رہے تھے, امین بھی کہہ رہے تھے, لیکن جیسے ہی پیغمبر نے کہا تو یعنی اس سے مزاج کفر کو پہچانا. جو چیز خاموش ہے, نہیں میں لفظوں کو بدلوں, جو چیز صامت ہے اس کو تو لے لیں گے, جو چیز ناطق ہے اس کو نہیں لیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ مزاج کفر ہے کہ جب تک پیغمبر خاموش ہیں پیغمبر قبول ہیں, پیغمبر ہمیں قبول ہیں. ادھر پیغمبر نے بولنا شروع کیا, اب پیغمبر قبول نہیں ہیں, اب ان سے جنگیں بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اب پیغمبر ہمیں روکیں گے بھی ٹوکیں گے بھی. اب جو روکے گا اور ٹوکے گا اسے نہیں لیں گے, جو چپ رہے گا. اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے کا مطلب. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ قرآن کچھ روکے گا نہیں ٹوکے گا نہیں, لیکن امام آ کر کے روکے گا بھی ٹوکے گا بھی. یہ مزاج کفر ہے کہ جو چپ ہے اس کو لینا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کی شخصیت میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے, کہ جیسے عام انسان نے بھی کہا, خود پیغمبر بھی اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں, ائمہ نے بھی کہا, قرآن نے بھی کہا, پروردگار عالم نے بھی کچھ نہ کچھ کہا. مثلا طٰہٰ, مثلا یاسین, مثلا مزمل. یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر کی شخصیت حقیقی کی طرف اشارہ ہے. لیکن ایک شخصیت پیغمبر کی شخصیت حقوقی ہے, اس کا دائرہ اتنا تنگ ہے, اس میں کسی کی دخالت نہیں ہے سوائے پروردگار کے. حتیٰ خود پیغمبر کی بھی دخالت نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, خود پیغمبر کی بھی دخالت نہیں ہے شخصیت حقوقی میں. اس لیے کہ شخصیت حقوقی کے لیے معتبر کا ہونا ضروری ہے. توجہ کیجیے گا, ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, شخصیت حقوقی کے لیے معتبر کا ہونا ضروری ہے. جب تک معتبر اعتبار نہ کرے تو شخصیت حقوقی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. میں مثال کے ذریعے سے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. کسی کا نکاح ہوا, نکاح کے لیے تاریخ رکھی گئی, نکاح خان کو بلایا گیا, مثلا عالم دین کو. آپ تو محسوس کرتے ہیں ہمارے ثقافت میں, ہمارے فرہنگ میں کس طریقے سے ہوتا ہے. جا کر کے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے, اور جب مولوی صاحب لڑکی سے اجازت لینے کے لیے گئے تو لڑکی نے انکار کر دیا. کہا بھئی اتنے حق مہر پر فلاں صاحب سے آپ کا نکاح معین ہو رہا ہے اور میں آپ کا وکیل ہوں, کیا آپ راضی ہیں؟ کہ نہیں. اب بتائیے, اب اس کے بعد نکاح پڑھیں گے, صحیح ہے نکاح؟ اگر وہ نکاح اس کے بعد پڑھیں تو نکاح صحیح ہے؟ کہ نہیں, اس لیے کہ معتبرہ نے اعتبار نہیں کیا, اور جب معتبرہ نے اعتبار نہیں کیا تو نکاح بھی صحیح نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ معتبر اعتبار کرے تاکہ نکاح صحیح ہو سکے. وکالت کے بھی مسئلے میں یہی ہے, کوئی وکیل اسی طریقے سے تو معین نہیں ہوتا, بلکہ معتبر اعتبار کرتا ہے, اس کے بعد وہ وکالت کرتا ہے. آپ نے محسوس کیا یہ مسئلہ حقوقی ہے, قانونی مسئلہ ہے. جب تک کوئی معتبر نہ آ جائے تو اعتبار کوئی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے ہی نہیں کوئی چیز. میرے عزیزوں, پروردگار کے ہاں چند اعتبارات ہیں, اور ان اعتبارات کا نام ہے نبوت, رسالت, امامت. جب تک پیغمبر ہے, جب تک پروردگار اعتبار نہ کرے, کوئی خود سے تو نبی نہیں بن سکتا, کوئی خود سے تو رسول نہیں بن سکتا, کوئی خود سے تو امام نہیں بن سکتا. میں مثال کے ذریعے بات کو واضح کروں قرآن سے. جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب. تو آگے کیا کہا؟ وجعلنی نبیا. کہہ دے تو انی نبیا, انی نبی. بھائی جس طریقے سے کہتا انی عبداللہ, اسی طریقے سے کہہ دے تو انی نبی. یہ کیا کہ وجعلنی نبیا کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں اور نبی ہوں. نہیں, میں نبی نہیں ہوں, مجھے اس نے نبی قرار دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس نے اعتبار کیا ہے. وجعلنی من المرسلین, اس طرح سے آیات آپ کو ملیں گی. پروردگار نے ہمیں مرسلین میں سے قرار دیا ہے, یعنی نبوت ہو یا رسالت ہو. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا,
یعنی پروردگار ہم نے ہی نہیں امام بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، امامت کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو یا نبوت کا مسئلہ ہو، معتبر کا اعتبار ضروری ہے۔ آپ نے محسوس کیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا، خود پیغمبر کی بھی دخالت نہیں ہے اس نبوت اور رسالت و امامت میں، یہ کسی اور کا اعتبار ہے، وہ پروردگار ہے۔ اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو میں جلدی سے عرض کر دوں، تو جب نبوت، رسالت اور امامت پروردگار کا اعتبار ہے تو ان کی وزارت و خلافت بھی پروردگار کا ہی اعتبار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اپنے بنانے سے تو نہیں بن سکتا، اس کے لیے بھی قرآن کی مثالیں موجود ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی خلافت کے لیے بھی لفظ جعلہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور وہ جو جناب موسیٰ نے دعا کی کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ باغی ہو گیا ہے۔ وہاں پھر انہوں نے کیا دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی کہہ دیتے اے جناب موسیٰ آپ نبی ہیں، اپنا وزیر بنا لیں، کہ نہیں میں نبی تو ہوں، میں خود نبی بھی خود سے نہیں ہوں، مجھے بھی نبی پروردگار عالم نے قرار دیا ہے۔ جب نبی مجھے پروردگار نے بنایا ہے تو میں اپنا وزیر کیسے بنا سکتا ہوں؟ میرا وزیر بھی وہی معین کرے گا۔ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے وزیر بنائے میرے اہل سے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، یہ شخصیت حقوقی کسی کی بھی ہو، اس میں کسی کی کوئی چلنے والی نہیں ہے۔ یہاں معتبر کی دخالت ہے اور اس کے علاوہ کسی کی دخالت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے امام خمینی نے اس کو محسوس کیا۔ شاعر نے کیا کہا، از عبادت نہیں توان اللہ شد می توان موسیٰ کلیم اللہ شد۔ کہنے والے نے کہہ دیا، امام خمینی نے غور سے دیکھا کہ نہیں، شعر کو برعکس ہونا چاہیے، از عبادت می توان اللہ شد نہیں توان موسیٰ کلیم اللہ شد۔ یعنی عبادت سے موسیٰ کلیم اللہ نہیں ہوا جا سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ معتبر کا اعتبار ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ اس لیے کہ یہ نبوت و رسالت و امامت عہدہ الہی ہے، یہ ادھر کسی کی چلنے، یہ کوئی دکان سے کوئی چیز لینے والا مسئلہ تھوڑی ہے کہ جو چاہے آ کر کے لے جائے، اور اس کے لیے بھی صلاحیت ہونا چاہیے۔ یہ تو دو مرحلے ہیں، ایک تو صلاحیت ہو اور پھر اس کے بعد معتبر اعتبار کرے۔ یہاں تو مسئلہ صلاحیت ہی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد خود بخود اعتبار کیا جا رہا ہے، یہ کیسا اعتبار ہے؟ آپ مجھے سچ بتائیے، کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر کچھ دن کی چھٹیوں کے لیے چلا جائے، اس کی سیٹ خالی ہو گئی اور کوئی اس کی سیٹ پر مثلاً چپراسی جا کر بیٹھ جائے، تو چپراسی کا سیٹ پر بیٹھ جانے سے کیا وائس چانسلر ہو جائے گا چپراسی؟ پہلے مرحلے میں تو وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، دوسرے مرحلے میں معتبر نے اعتبار نہیں کیا ہے، اور جب معتبر نے اعتبار نہیں کیا تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل عام بات ہے میرے عزیزو، بس اس بات کو چھپانے کے لیے کتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ تاکہ خلافت کے رنگ کو بدل دیا جائے، وگرنہ خلافت ایک محترم عہدہ ہے، خلافت یہ عہدہ الہی ہے، وزارت عہدہ الہی ہے، رسالت عہدہ الہی ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا شخصیت حقیقی پیغمبر پر ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے، اور کہاں؟ اور شخصیت حقوقی میں کوئی کسی کی دخالت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کسی کے کہنے سے پیغمبر نبی نہیں ہوئے، کسی کے کہنے سے پیغمبر رسول نہیں ہوئے، کسی کے کہنے سے پیغمبر امام نہیں ہوئے، بلکہ پروردگار عالم نے ان کی صلاحیت کو دیکھ کر کے ان کو نبی بنایا، ان کو رسول بنایا، ان کو امام بنایا۔ عمدن کہہ رہا ہوں، ان کو نبی بھی بنایا، ان کو رسول بھی بنایا، ان کو امام بھی بنایا۔ یہ پیغمبر کی شخصیت ہے۔ اور آخری میں بس ایک حدیث، اور وہ بس اسی پر بات تمام ہو جائے گی کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیا۔
وَاتَّخَذَهُ نَبِيًّا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ إِمَامًا. پروردگار عالم جناب ابراہیم کو اس سے پہلے نبی بناتا بندہ بنایا، اور جب بندہ بنا لیا تو نبی بنایا، اور جب نبی بنا لیا تو رسول بنایا، اور جب رسول بنا لیا تو امام بنایا. یعنی آپ نے محسوس کیا عہدہ الہی کس طریقے سے ایک کے بعد ایک کارخانے قدرت میں 3 بڑے عہدے ہیں، ایک نبوت، ایک رسالت اور ایک امامت. سبحان اللہ. اور یہ تینوں عہدے نتیجہ ہیں ولایت کا. توجہ کیجئے گا، نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، یہ نتیجہ ہے ولایت کا. اور جیسی ولایت ہوگی ویسا ظہور ہوگا. یعنی ایک نبی اس کی ولایت اتنی شدید ہی تھی کہ وہ فقط نبی بن سکا، مرحلہ رسالت میں داخل نہ ہو سکا، تو اس کی ولایت نے نبوت سے ظہور کیا. اور ایک میں اتنی صلاحیت تھی، اتنی شدت تھی کہ وہ نبی بھی بنے، وہ رسول بھی بنے. تو اس کی ولایت کا ظہور کیا ہوا؟ اس کو نبی بھی بنایا، اس کو رسول بھی بنایا. اور کسی کی ولایت اتنی شدید کہ وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، وہ امام بھی ہے. اور یہ ولایت نتیجہ ہے ابدیت کا. یعنی جب بندہ ہوگا تو ظہور ہوگا ولایت کا، اور جیسی ولایت ہوگی ویسا ظہور ہوگا. توجہ کیجئے گا، جیسی ولایت ہوگی ویسا ظہور ہوگا. یعنی ولایت ابدیت کا نتیجہ ہے، ابدیت کی وجہ سے کوئی ولی ہے، یعنی ہر نبی ولی ہے، ہر نبی ولی ہے. جیسی ولایت ویسا ظہور. لیکن مصلحت پروردگار میں کسی کی ولایت نبوت اور رسالت سے ماورا ہو اور ہم طراز امامت بھی ہو، لیکن اس کی ولایت نبوت کے ذریعے سے، رسول رسالت کے ذریعے سے، امامت کے ذریعے سے ظاہر نہ ہو. توجہ کیجئے گا، نہ اس کی ولایت نبوت سے ظاہر ہو سکے، نہ اس کی ولایت رسالت سے ظاہر ہو سکے، نہ اس کی ولایت امامت سے ظاہر ہو سکے. اس لیے کہ اس دین کا تقاضا یہی ہے. اس کی ولایت کو نہ نبوت سے ظاہر کریں گے، نہ رسالت سے ظاہر کریں گے، نہ امامت سے ظاہر کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاتون ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ خاتون ہے. اس کی ولایت کو نبوت سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اس کی ولایت کو رسالت سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اس کی ولایت کو امامت سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کی ولایت رسالت اور نبوت سے بلند ہے، ہم طراز امامت ہے. ولایت کا ظاہر کیسے ہو، ظہور کیسے ہو؟ حکم دیا اے پیغمبر جب بھی فاطمہ آئے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولایت کا نتیجہ ہے نبوت و رسالت و امامت. اور اس کی ولایت ہم طراز نبوت و رسالت نہیں بلکہ اس سے بلند، ہم طراز امامت. لیکن اس کی ولایت کو کا اظہار اور اس کی ولایت کا ظہور ان عہدوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خاتون ہے. اس دین کا تقاضا یہی ہے. تو اس کی ولایت کا ظہور کیسے ہو؟ کہ سید المرسلین جب بھی یہ خاتون تمہارے سامنے آئے تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا. اور یہ ہوتا رہا کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی قاما الیہا ابوہا نہیں رسول اللہ، کہ ان کی تعظیم میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے. فقبلہا اور بوسہ دیتے تھے، وجلسہا فی مجلسہی اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے، اور خود کسی اور جگہ جا کے بیٹھ جاتے تھے. یہ کوئی کھیل ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی ولایت کا ظہور کرنا تھا، پہچانوانا تھا کہ پہچانو یہ بی بی کون ہے، اس کے مقام کو پہچانو، اس کی منزل کو پہچانو. یہ کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے. اور اس کے برعکس بھی ہے، جب بھی پیغمبر آتے تھے تو سیدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی تھیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتی تھیں اور اس مقام پر بیٹھتی تھیں جہاں خود بیٹھی ہوتی تھیں، اور خود کسی اور جگہ جا کے بیٹھ جاتی تھیں. یہ کیا ہے؟ نہ یہ باپ بیٹی کے حیثیت سے،
نہ بیٹی باپ کی حیثیت سے، بلکہ دو عہدیداران الہی ہیں جو ایک دوسرے کی ولایت کا ظہور کر کہ اس کا گھر میرا گھر ہے اور اس کے گھر کا دروازہ میرے گھر کا دروازہ ہے۔ پیغمبر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ تو بذات منی کہہ دیا کافی تھا، یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ کچھ دن رکو خود سمجھ جاؤ گے، چند دن انتظار کرو بات خود سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یہی ہوا۔ ابھی پیغمبر کی آنکھ بند ہوئے کچھ دن نہ گزرے تھے، وہ کہ جس کی شخصیت کو پیغمبر نے پہچنوایا، مختلف انداز سے پہچنوایا، ابھی پیغمبر کی آنکھ بند نہ ہوئی، لوگ اسی کے دروازے پر کہ جس کے دروازے پر 6 مہینے تک پیغمبر کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اسی دروازے پر لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے آ گئے کہ بنت مصطفیٰ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کے دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ اتنا سخت مرحلہ ہے کہ اس مرحلے پر کسی امام نے خاموشی اختیار نہیں کی، ہر امام نے گریہ کیا ہے۔ امام معصوم ایک مقام پر بیٹھے، ایک شخص مسجد میں وارد ہوا، گھبرایا ہوا، کہ پوچھا کیا ہوا؟ کہ مولا باہر ایک خاتون کو لوگ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے، کہ ہوا کیا تھا؟ کہ وہ پتھر سے ٹکرا کر کے گری، اس کے پہلو میں چوٹ آئی، اس نے سیدہ کو یاد کیا اور کہا قاتلین زہرا پہ لعنت۔ اسی نتیجے میں لوگ اس کو مارتے ہوئے، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ جناب امام صادق علیہ السلام نے مصلی بچھا دیا، اس کے لیے دعا کی اور ان کی دعا سے وہ ضعیفہ آزاد ہوئی۔ اس کے بعد کچھ تحائف بھیجے اور ہر نسل بعد نسل یہ سلسلہ، یہ درد اور یہ غم منتقل ہو رہا ہے۔ امام جواد کی کم سنی ہے، امام رضا نے دیکھا کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ اے میرے لال، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ کہ بابا میری جدہ فاطمہ، اے بابا میری ماں فاطمہ نے کیا بگاڑا تھا؟ ایک شخص نے امام کو روتے ہوئے دیکھا، زاروں قطار رو رہے ہیں، پوچھا معیوب کی، اے مولا کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کہ کیا سوال کرتے ہو، تمہیں نہیں معلوم؟ آج میری دادی زہرا کا روزے شہادت ہے۔ میں وہ کیسے منظر بھلاؤں کہ جب دشمن دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر کے آئے تھے اور ایک ہجوم تھا جو دروازے پر دھکا دے رہا تھا، میری ماں فاطمہ اکیلے اس دروازے کو روکے ہوئے، ایک زور کا دھکا لگا، میری ماں فاطمہ مائے در گری۔ کس طریقے سے یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے اتنی مصیبت پڑی ہے، دن رو رہی ہیں، رات رو رہی ہیں، اور یہ فقط رونا نہیں ہے بلکہ ظالم حکومت کے خلاف احتجاج ہے۔ مظلوم کو خاموش نہیں رہنا ہے ظلم کے خلاف، بلکہ آواز بلند کرنی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بی بی کا رونا دشمن سے برداشت نہیں ہوا، ایک ایک دروازے پر گئی ہیں سیدہ، احتجاجن گئی ہیں سیدہ، مہاجرین و انصار کے دروازے پر، کیا تم نے وہ بات بھلا دی غدیر کے میدان میں جو میرے بابا نے کہی تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا؟ ایک ایک دروازے پہ گئی، جب کہیں سے کوئی جواب نہ ملا تو یہ گریہ ہے جو احتجاج بلند کر رہا ہے، اور دشمن کو یہ رونا برداشت نہیں ہوا، رونے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اے علی، سیدہ سے کہو کہ یا دن میں رو لیں یا رات میں رو لیں، ہمارے کاموں میں ان کے رونے سے خلل پیدا ہو رہا ہے۔ مولا نے جنت البقیع میں ایک جگہ معین کی، ایک درخت تھا، اس کے سائے میں سیدہ اپنے باپ کو گریہ کرتی تھی۔ سن سکیں گے آپ، کچھ دن نہ گزرے تھے وہ درخت کاٹ دیا گیا، اس کے بعد اسی مقام پر ایک سرپناہ بنائی کہ وہاں پر سیدہ اپنے بابا کو روئیں، جس کو ہم
جناب سیدہ نے کہا اے علی اس سے کہو کہ سیدہ کچھ دن کی مہمان ہے. اسی طرح سے دن گزرتے رہے. امام حسن کی ولادت، بس مجلس تمام کر دی. امام حسن کی ولادت 2 ہجری، امام حسین کی ولادت 3 ہجری، جناب زینب کی ولادت 5 یا 6 ہجری، اور جناب سیدہ کی شہادت سن 11 ہجری. یعنی 6 ہجری کی پیدا ہے جناب زینب. 5 سال بھی پورے نہیں ہیں جناب زینب کے. بیماری کا عالم ہے. اسی عالم میں کہا ہے میری لال فلاں مقام سے ایک صندوقچہ تو لے کر کے آؤ. اے غیرت دارو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کوئی 5 سال کے بچے سے کوئی صندوق منگواتا ہے؟ لیکن سیدہ منگوا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب سیدہ کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے کہ صندوق اٹھا سکے. ننھے ننھے ہاتھوں سے زینب صندوق لیے ہوئے آئی. اے میری لال ذرا اس صندوق کو کھولو. صندوق کھولا، اس میں کفن رکھا تھا. کہ میری لال یہ کفن اپنے بابا کو دے دینا، یہ میرا کفن ہے، میں نہ رہوں گی، میرا انتقال ہو جائے گا، کچھ دن بعد میری شہادت ہو جائے گی، میری رحلت ہو جائے گی. ذرا سوچو 5 سن کی عمر میں جناب زینب پر کیا گزری ہوگی. پیروں پر ماں کے گرا دیا. اے اماں اس کم سنی میں کس پر چھوڑ کے چلی؟ اس میں میرا حنوت ہے، کافور ہے حنوت کے لیے، یہ علی کو دے دینا. تمہارے بابا کا دل بڑا داغ ہے، یہ مجھے کفن دیں گے، یہ مجھے حنوت کرائیں گے. اور پھر اس کے بعد کفن دے دیا. کہا اور دیکھو. اب جو صندوق میں دیکھا ایک کفن اور ہے. اے زینب میں نہ ہوں گی، تو ہوگی. یہ کفن تمہارے بابا کا ہے، یہ کفن اپنے باپ کو دے دینا. اللہ نے 5 سال کی عمر میں کتنی وصیتیں ہیں جو جناب زینب سن رہی ہے. یہ کفن بھی لے لیا. کہا زینب اور دیکھو. اب جو دیکھا ایک کفن اور ہے. کہ یہ کفن تمہارے بھائی حسن کا ہے. ارے میرا حسن زہر دغا سے شہید ہوگا، یہ کفن اسے دے دینا، میں نہ ہوگی. اے زینب تو ہوگی. یہ کہہ کر سیدہ خاموش ہو گئی. زینب نے صندوقچہ دیکھا، اب صندوقچہ خالی ہے. ماں کو دیکھا. اے اماں میرے بھیا حسین کا کفن، میرے بھیا حسین کا کفن. اے میری لال تیرے بھائی حسین کو کفن کی ضرورت نہ ہوگی. ارے کفن کیسا، بدن کا لباس بھی اتارو.